اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انگوٹھے کا نشان اگر نہ لگے تو کون سا کام کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے کہ ہمارے انگوٹھے کا نشان لگ جائے اور ہمیں پیمنٹ مل جائے۔ بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ لیٹر کن لوگوں کو آتے ہیں کہ وہ سروے تو کروا چکے ہیں لیکن انہیں لیٹر نہیں آئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 8171 سے جو میسیجز آتے ہیں کیا وہ ریئل ہیں یا فیک ہیں، وہ کس ٹائپ کا میسیج ہوتا ہے، ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کا نشان نہ لگے، نہیں لگتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسا۔ سب سے پہلے کدھر جانا ہے کہ ہمارے انگوٹھے والا مسئلہ حل ہو جائے اور ہمیں پیمنٹ مل جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو 2-3 ریٹیلر شاپس مطلب HBL کنیکٹ کی شاپ سے پتہ کر لینا ہے۔ اگر وہاں بھی سیم ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ نے چلے جانا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس، ٹھیک ہے۔ وہ آفس جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی تحصیلوں میں کہیں بھی واقع ہو گیا، تحصیل جو ایک تحصیل ہے اس میں بھی ہے، مختلف اضلاع میں بھی ہے، تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ نے اپنی تحصیل کے مطابق اس دفتر میں چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے بات کرنی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہوئی ہے لیکن انگوٹھے کا نشان نہیں لگ رہا، جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سارا آپ نے بتانا ہے، انہیں ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ آپ کا کارڈ چیک کریں گے، پھر آپ کو وہ یہ اس طرح کی ایک سلپ دیں گے جیسی اوپر اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سلپ، اس پہ آپ کا نام وہ لکھ دیں گے، نیچے سائن بھی کر دیں گے۔ یہ سلپ لے کر آپ نے نادرا چلے جانا ہے، نادرا کے کسی بھی دفتر میں چلے جانا ہے، وہاں پہ وہ آپ کے تامز ویریفیکیشن لیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو دوبارہ 15 ڈیز کا ٹائم دے کر، 15 دنوں کا ٹائم دے کر واپس بھیج دیں گے۔ اگر 15 دنوں میں بھی آپ کے انگوٹھے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، نشان نہیں لگ رہا، تو پھر آپ نے دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس آنا ہے، یہی سلپ لے کے آنی ہے اور دکھانی ہے انہیں کہ یہ میرا مسئلہ نادرا سے تو حل ہو گیا تھا لیکن ابھی تک سیم ایشو آ رہا ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان نہیں لگ رہا اور مجھے پیمنٹ نہیں مل رہی۔ تو پھر وہ جو دوسرا طریقہ ہے یا جو بھی ان کے پاس اس کا مسئلہ ہو حل کرنے کا مطلب کوئی بھی میتھڈ ہوگا تو وہ آپ کا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا ٹاپک کلیئر ہو گیا جس میں یہ تھا کہ انگوٹھے کے نشان اگر نہیں لگتا تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹرز کن لوگوں کو آتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں لیٹر پہنچتے ہیں، انہوں نے سروے کہاں سے کروایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی پیمنٹ والے میسیجز بھی آ جاتے ہیں اور لیٹرز بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے سروے کہاں سے کروایا ہے، کس جگہ سے کروایا ہے۔ تو سروے کروانے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ فیلڈ سروے ہوتا ہے اور ایک یہ کہ آفس میں جا کے سروے ہوتا ہے۔ تو فیلڈ سروے والی سلپ آپ کے سامنے آئے گی ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ سکرین پہ آپ کے سامنے فیلڈ سروے والی سلپ کھل رہی ہے۔ فیلڈ سروے والی مطلب جو ڈور ٹو ڈور گھروں میں جا کے جنہوں نے سروے کیا تھا، تو وہ اس طرح کی سلپ ہے۔ اب کافی عورتیں جاتی ہیں اور کہتی ہیں دفتروں میں جا کے کہ یہ ہمیں سلپ دے کر گئے تھے، تو اس کا ہم کیا کریں۔ ایسی سلپ کا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، یہ بس سنبھال کے رکھ دیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فارم نمبر لکھا ہوا ہے، جہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے اس کے آگے 3 دفعہ کے لکھا ہوا ہے، پھر 000 اور پھر آگے 1 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فارم نمبر بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے لیٹر آتا ہے تو لیٹر پہ بھی ایسا ہی فارم نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اور اس سلپ کا اور اس لیٹر کا فارم نمبر میچ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہی وہ لیٹر ہے اور آپ کو پیمنٹ مل جائے گی۔ لیکن اگر یہ نمبر میچ نہیں کرتا تو پھر وہ لیٹر آپ کے لیے ویسٹ ہے، مطلب بالکل فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹر آتے ہیں آپ کو اس پہ یہ فارم نمبر مسنگ ہوتا ہے، یا پھر کافی ٹائم گھر پہ رکھنے کی وجہ سے، فولڈ کر کے رکھنے کی وجہ سے وہ لیٹر پہ یہ نشان مطلب کچھ ہندسے جو ہیں وہ مٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر سے ہی ہمیں دوبارہ مل سکتے ہیں اسی فارم نمبر سے، اسی سلپ کے اوپر۔ باقی اس سلپ میں اتنا اہم کوئی ڈاٹا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو بندہ سروے کروا رہا ہے اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ، اسی سے پوچھیں گے کہ کتنے ارکان ہیں گھر میں، کتنے لوگ رہتے ہیں، اور ایک موبائل نمبر لیں گے۔ لیکن اس سلپ پہ 50-50 چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں لیٹر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب کنفرمیشن نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ یہ سلپ دے کر گئے ہیں تو اتنے لوگوں کو ہی ملیں گے لیٹر، ملیں گے یا میسیجز آئیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کم و بیش ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مطلب 50-100 میں سے 20 لوگوں کے جو ہیں یا 30 لوگوں کی اس طرح کے سروے کی منظوری ہو گئی ہو اور ان کے گھروں میں لیٹر آ گئے ہوں یا انہیں مطلب موبائل نمبر پہ میسیجز آ گئے ہوں۔ تو ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ محلے میں اگر 10 گھر ہیں ایک محلے میں تو 10 کے 10 کو آ جائے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، آ بھی سکتے ہیں۔ تو اس پرچی پہ نہ رہیں کہ آپ کو لیٹر آئے گا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں یہ ٹوکن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں،
یہ ٹوکن ملتا ہے احساس کے دفتر جا کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں جائیں گے، وہاں پہ 2 کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں NSER کے نادرا کی طرف سے، تو وہاں پہ سروے ہوتے ہیں۔ اس سروے میں وہ آپ سے سارا بایو ڈیٹا لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سٹیزن نمبر، اس میں آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر لکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے، وہ لکھی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ موبائل نمبر لکھا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے جس ڈیٹ کو آپ جا کے سروے کرواتے ہیں۔ تو سلپ نہ وہ بہت ضروری ہے، نہ یہ بہت ٹوکن ضروری ہے۔ تو ایکچولی جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ لوگوں کا سروے ہے۔ لیکن اگر یہ سلپ ملتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے چل رہی ہے، اگر یہ سلپ ملتی ہے تو اس کا مطلب 100% یہ ہے کہ آپ کا سروے آگے فارورڈ کر دیا گیا ہے، اسی بیس پہ آپ کو لیٹر آئیں گے۔ لیکن لیٹر پھر جو آپ اہل ہوئے تو لیٹر آئیں گے۔ یہ دیکھیں لیٹر آئے ہوئے ہیں جی کافی لوگوں کو۔ اب وہی بات سیم آ جاتی ہے کہ لیٹرز پہ کچھ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ میرا نام لکھا ہوا ہے لیکن آگے سربراہی میں میری ساس کا نام آ رہا ہے، تو یہ میرا لیٹر ہے لیکن میری ساس کہتی ہے کہ میرا لیٹر ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں جو افراد مطلب سربراہ ہوتے ہیں، جتنے لوگ مطلب ایک فیملی میں کوئی ایک بندہ ہی سربراہ ہوتا ہے، تو اس کا نام ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے نام پہ لیٹر آتا ہے وہ پہلے اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی سربراہی میں وہ رہ رہے ہیں آگے اس کا نام ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل لیٹر اسی کا ہوتا ہے جس کا پہلے نام لکھا ہوا ہوتا ہے پہلی سائڈ پہ۔ تو پیمنٹ بھی اسی کو ملے گی جس کا فرسٹ سائڈ پہ یہ لیفٹ سائڈ پہ پہلے نمبر پہ نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے سربراہ کا نام، تو وہ صرف اس سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کی سربراہی میں یہ بندہ مطلب اہل ہے، یہ بندہ حق رکھتا ہے اور اسی کو ہی ملیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں جتنے ممبرز مطلب موجود ہوں، میرڈ مطلب شادی شدہ جتنی عورتیں موجود ہوں، ان سب کے بھی تقریباً میسیجز آ جاتے ہیں، اور سب کے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ نام اوپر سے الگ ہوتا ہے لیکن ویسے میسیج سیم ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ لیٹر ہی آتے ہیں۔ لیٹر کے علاوہ عورتیں پھر دفتروں میں جا کے پوچھتی رہتی ہیں کہ کارڈ بنوانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو میں یہ بتاتی جاؤں کہ کوئی کارڈ نہیں بنتا، آپ کو یا تو لیٹر آتے ہیں یا پھر میسیجز آتے ہیں، وہ بھی کم و بیش آتے ہیں، ورنہ آپ کارڈ چیک کروائیں۔ آپ کا جو یہ کارڈ ہے نا، یہ صرف آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی ہے، اسی پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں ہے۔ میسیجز کیسے آتے ہیں، وہ فیک کون سے ہوتے ہیں، ریئل کون سے ہوتے ہیں؟ اب یہ میسیج دیکھیں 0316 40 88 580 اس نمبر سے آیا ہے، تو یہ ہے فیک میسیج۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس نمبر پہ کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جگہ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ فراڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس میں یہ اسکیمرز ہوتے ہیں، اس میں صرف وہ آپ لوگوں سے کچھ پیمنٹ لے کر پھر جیز کیش ایزی پیسہ کروا کے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جیز کیش ایزی پیسہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پیمنٹ صرف ملتی ہے HBL کنیکٹ کی شاپ سے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتی۔ تو ریئل میسیج کون سے ہوتے ہیں، وہ یہ والے ہوتے ہیں۔ 81 71 سے جو میسیج آئے گا وہ ریئل میسیج ہوگا۔ اس میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوگا، بالکل ایگزیکٹلی آپ لوگوں کا نام بھی لکھا ہوگا۔ یہاں پہ نام نہیں لکھا ہوا آ رہا، لیکن یہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ گھرانہ احساس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے، لیکن آتا میسیج 81 71 سے ہی ہے۔ یہاں پہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوگا، نیچے نام لکھا ہوگا، اور کہا ہوگا کہ نزدیکی جو سینٹر ہے وہاں سے جا کے آپ وہ پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی جب کسی اور فون نمبر سے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو وہ فیک ہیں، وہ صرف فراڈ ہے، وہ جعل سازی ہے۔ تو وہاں سے آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ میسیج ریئل ہے یا فیک ہے، تو نزدیکی جو دفتر ہے وہاں پہ جا کے آپ نے چیک کروا لینا ہے، تو وہ آپ کو کنفرم کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ 81 71 سے جو میسیجز آتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا باقاعدہ نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے 7000 آئے ہیں، 14000 آئے ہیں، 25000 آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جا کے لے سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ وہ میسیج ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر، وہ انہوں نے آپ کا شناختی کارڈ نمبر درج کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ رقم کے حصول کے لیے قریبی بینک برانچ پر رابطہ کریں، یا HBL کنیکٹ کا انہوں نے لکھا ہوتا ہے یا سینٹر کا لکھا ہوتا ہے، اور اگر رقم وصول کر چکے ہیں تو پھر اس میسیج کو نظر انداز کریں۔ تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی میسیج آئے گا وہ 81 71 سے ہی آئے گا، آپ نے کسی اور نمبر کو نہیں دیکھنا، نہ کسی کال کو دیکھنا ہے، نہ کوئی اور کال آتی ہے، نہ کسی اور نمبر سے آپ کو میسیج آتا ہے سوائے 81 71 کے۔ تو 81 71 سے میسیج آئے تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ پیمنٹ کا میسیج آیا، آپ کی اہلیت نا اہلیت جانچ پڑتال کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔